نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی سال سن 1443 ہجری کا 12واں اور آخری مہینہ ذوالحج شروع ہو چکا ہے. اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کو عموماً اور پہلے عشرے کو خصوصاً بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. علماء فرماتے ہیں اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے 3 مہینوں کے 3 عشرے ایسے ہیں جو بڑی رحمت اور برکت والے ہیں. نمبر 1 رمضان المبارک کا آخری عشرہ، نمبر 2 ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ. ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے. اور حافظ الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان 3 میں سے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو کسی اور عشرے کو حاصل نہیں ہے. جزوی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے. وہ یہ کہ ان 10 دنوں میں ایسی عبادات اکٹھی اور جمع ہو جاتی ہیں جو ان 10 دنوں کے علاوہ اس طرح باقی پورے سال میں اکٹھی نہیں ہوتی. چند ایک عبادات ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں اور ان دنوں کے اندر وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں. چند ایک عبادات ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں اور ان 10 دنوں کے اندر وہ ساری کی ساری اکٹھی اور جمع ہو جاتی ہیں. مثلا نماز، نفلی روزہ، حج، صدقہ خیرات اور قربانی. باقی مہینوں کو اگر دیکھیں گے، اگر نماز ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا، نماز اور روزہ ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ ہوگی تو حج اور روزہ نہیں ہوگا، حج ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، الگ الگ عبادات ہوگی. یہ 10 دن ایسے ہیں جن میں نماز بھی ہے، نفلی روزہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے. اتنی ساری عبادات ان دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. اور انہی عبادات کی بنیاد پر قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 10 دنوں اور راتوں کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا والفجر وليال عشر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وليال عشر کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں سے فرمائی ہے. اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے کہ مجھے ان 10 راتوں کی قسم. ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو بیان فرمائے مومن کے لیے وہ بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کسی چیز کو قسم اٹھا کر بیان فرمائے تو اس میں مزید اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. یہ راتیں اور دن جو چل رہے ہیں یہ ایسے دن اور راتیں ہیں جن کی قسم خود پروردگار عالم نے اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ایک فرامین میں اس ماہ مبارک
اور ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت کے مطابق ذی الحج کے 2 دن ہیں، ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں ایک روزہ رکھتا ہے، یہ مقدار میں روزہ ایک ہوتا ہے، لیکن اجر اور ثواب 1 سال کے روزوں کا ملتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرے، بظاہر رات ایک ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک اس پر اجر اور ثواب اتنا عطا فرماتے ہیں جتنا اجر اور ثواب لیلۃ القدر میں قیام کا، لیلۃ القدر میں عبادت پر عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسانیت کو حکم دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، وہ مہینے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عصمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنا نقصان نہ کرو۔ کیا مانا؟ ان مہینوں میں وہ کام کرو جو اللہ کی رضا والے ہوں، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اللہ کی ناراضگی والے ہوں۔ عبادات کا اہتمام کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرو۔ علماء امت فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ان دنوں میں عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہی ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بندہ ان دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید یہی ہے اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں بھی اس بندے کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ ان دنوں میں بھی عبادت نہ کر سکے، ان دنوں میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے، پھر یہ دن گزرنے کے بعد عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا اسباب کے درجے میں انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں عبادت کریں گے، بعد میں عبادت کی توفیق ملے گی، اور اگر یہاں پر گناہوں سے بچ جائیں گے، بعد میں گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی۔ اگر ان دنوں میں بھی عبادت نہ کی اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا، تو یہ دن گزرنے کے بعد بھی انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، اور گناہوں سے بچنا یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات مجھے اور آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جن دنوں میں عبادت کرنے پر اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے، ان دنوں میں گناہ کرنے پر سزا بھی زیادہ ملتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پر عبادت کرنے پر اجر بڑھتا ہے، اگر انسان اس جگہ پر اللہ کی نافرمانی کرے، اس پر گرفت اور پکڑ بھی اللہ کی طرف سے اتنی سخت ہوتی ہے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ یہاں پر گناہ کرے گا تو اس کی سزا اور وبال بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ تو ان دنوں کے اندر کوشش کریں، عبادات کا اہتمام کریں، کوشش کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ کوئی کام بھی ایسا ان دنوں میں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والا ہو۔ مجھے اور آپ کو ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، کون کون سے اعمال پر توجہ دینی چاہیے، اختصار کے ساتھ چند ایک اعمال کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں ہو، مقیم ہو، نماز پھر بھی فرض ہے۔ اگر سفر میں ہو، نماز پھر بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ صحت مند ہو، نماز تب بھی فرض ہے، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو، نماز تب بھی فرض ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کا کتنا اہتمام فرمایا، آپ نے نماز کی کتنی پابندی فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں، جنہیں مرض الوفات کے دن کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہے، اور کتنی تکلیف ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سہارے پر چل بھی نہیں سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں بھی
دو صحابہ کو لے کر دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معصوم تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے دن پیغمبر سے پیغمبر کی زندگی کے بارے میں حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ کے نبی قبر کے سوال اور جواب سے محفوظ ہے، اللہ کے نبی قیامت کے دن حساب اور کتاب سے بھی محفوظ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اعمال کی اور بالخصوص نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ حضور چل نہیں سکتے، آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ بتائیں میرے اور آپ کے پاس نماز چھوڑنے کے لیے کیا عذر باقی رہ جاتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز بتائی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو مومن اور کافر کو الگ الگ کرتی ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور ان فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کریں، واجبات کا اہتمام کریں۔ سنتوں سے مراد 2 رکعت نماز فجر کی سنتیں، 6 رکعت نماز ظہر کی سنتیں، 2 رکعت نماز مغرب کی سنتیں اور 2 رکعت نماز عشاء کی سنتیں۔ یہ 12 رکعتیں سنت کی وہ ہیں جنہیں سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی ان 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، سنن مؤکدہ کو ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور واجبات سے مراد نماز عشاء کے بعد 3 رکعت نماز وتر یہ واجب ہے۔ فرائض کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں کوشش کریں نماز نفل کی ادائیگی کی، نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ وضو کر کے مسجد میں آئے، اگر اوقات وہ نہیں جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، 2 رکعت نماز ادا کریں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، صلاۃ الشکر پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں، کسی بھی نیت کے ساتھ 2-4 نماز نفل کا اہتمام کریں۔ بالخصوص صلاۃ الوضو جسے تحیۃ الوضو بھی کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، آپ واپس تشریف لے، آپ نے آ کر صحابہ کرام کو بتایا میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے ایک چیز فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سنا، ان کے چلنے کی آواز کو سنا۔ پھر آپ نے حضرت بلال سے پوچھا اے بلال بتاؤ تو صحیح آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا؟ حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ میری عادت یہ ہے جب بھی وضو کرتا ہوں اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے تحیۃ الوضو کی برکت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیا۔ تو نوافل کا اہتمام کریں، رات کو اٹھے نماز تہجد پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آئے اس کے تقریباً 15 منٹ بعد نماز اشراق ادا کریں، 2 گھنٹے بعد نماز چاشت ادا کریں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین ادا کریں۔ تو پہلا کام ان دنوں میں کرنے والا فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی، واجبات کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں نوافل کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 نماز کے ساتھ دوسری چیز نفلی روزوں کا اہتمام کرنا۔ کوشش کریں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی، اللہ توفیق عطا فرمائے تو 9 روزے رکھیں، 1 سے لے کر 9 تک، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں۔ اور یہ روزہ کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا بھی ہے اور امت کو ترغیب بھی دی ہے، اور ایک روزے کا اجر آپ نے 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا۔
اور غالباً روزہ الحج کے بارے میں آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور جو اس کے بعد آنے والا سال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزوں کا اہتمام کریں، کوشش کریں جتنے روزے ہو سکے ان دنوں میں نفل روزے رکھیں۔ نمبر 3، نماز اور روزے کے بعد تیسرا کام جو ان دنوں میں کرنے والا ہے وہ ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا، اور درود پاک پڑھتے وقت دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرمائی اور جن کی برکت سے اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس نظریے کے ساتھ اگر حضور نہ ہوتے ہمیں ایمان نہ ملتا، اگر حضور نہ ہوتے ہمیں قرآن نہ ملتا، اگر پیغمبر نہ ہوتے ہمیں دین نہ ملتا، ہمیں جو کچھ ملا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ملا ہے۔ اور نمبر 2، یہ ذہن میں رکھ کر ہم یہاں سے درود پاک پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے ملائکہ متعین ہے جو ہمارا درود لیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روض انور میں پیش کر دیں گے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام۔ مگر لوگوں، اللہ نے زمین کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جن کا کام کیا ہے؟ میری امت کا سلام لینا اور مجھ تک پہنچا دینا۔ تو اللہ کے نبی کے احسانات ذہن میں رکھ کر اور اس نظریے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے درود پڑھیں گے اور ملائکہ آپ کی خدمت اقدس میں ہمارے درود کو پہنچا دیں گے۔ نمبر 4، چوتھا کام وہ ان دنوں میں کرنے والا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کریم پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں۔ اور اگر کوئی بندہ زیادہ نہ کر سکے، آخری درجہ یہ ہے کچھ بھی ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ ان 3 سورتوں کا اہتمام روزانہ کی بنیاد پہ کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ احادیث مبارکہ کے مطابق جو آدمی فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، اور جو بندہ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اللہ اسے غربت سے بچائیں گے، فقر و فاقہ سے بچائیں گے، اللہ معاشی تنگی سے اس بندے کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم اس بندے کو قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ آپ بتائیں دن کے کام بھی بن جائے، انسان غربت سے بھی بچ جائے، قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے، اس کے علاوہ بندے کو اور کیا چاہیے؟ ایک بات اور بھی قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے عرض کر دوں۔ ایک حدیث مبارک حضرت امام بخاری کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کی ہے، اور اس کا تعلق جمعہ کے دن کے ساتھ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، ان سے روایت ہے فرمایا کہ جو آدمی نماز جمعہ کے دن اپنی جگہ پر بیٹھ کر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھے گا اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھے گا، 7 مرتبہ فاتحہ اور 7 مرتبہ آخری 3 قل ان کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعہ تک اس بندے کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچا لیں گے۔ آپ اس کی تلاوت کریں، دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے، اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے، 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قسم کے فتنوں سے بچا لیں گے۔ اور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس دور میں کسی بندے کا فتنوں سے بچ جانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا انعام ہے۔ یہ دور وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس دور میں دین کو بچانا اور دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے اپنے ہاتھ پر چلتے ہوئے انگارے اور کوئلے کو رکھنا۔ ایسا مشکل ہوگا، صبح کے وقت لوگ مسلمان ہوں گے
شام ہوگی تو کافر ہو چکے ہوں گے، رات کو سوئیں گے تو مومن ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو کافر ہو چکے ہوں گے۔ تو چوتھا کام ان دنوں میں کرنے والا وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ نمبر 5، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ان دنوں میں عبادات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، عبادت پر اکتفا نہ کرے بلکہ اللہ سے مانگے اور اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے حدیث مبارک کے مطابق اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا الا ادلکم علی ما یجیکم من عدوکم ویضر لکم ارزاقکم، فرمایا صحابہ تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم نے اس کا اہتمام کر لیا اللہ پاک تمہیں دشمن کے حملوں سے بچائیں گے اور اللہ پاک تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں، فرمایا کہ دن ہو یا رات ہو جیسے بھی حالات ہو آپ اللہ سے دعا مانگنا۔ دعا ایک ایسا ہتھیار اور اللہ کی طرف سے ایسا انعام ہے، اس کی برکت سے انسان دشمن کے حملوں سے بھی بچتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ انسان کو رزق کی فراوانی اور برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ان دنوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، چھٹا کام جو ان دنوں میں کرنے والا ہے وہ ہے کثرت ذکر اللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر بالخصوص حدیث مبارک میں اس کے بارے میں 3 جملے ہیں۔ نمبر 1 تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، نمبر 2 تکبیر اللہ اکبر کہنا اور نمبر 3 تحمید الحمدللہ کہنا۔ اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اس ذکر کا اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں اور کوشش کریں ان دنوں میں یہ ذکر آہستہ آواز میں کریں۔ ہاں جب یوم عرفہ 9 ذی الحج آ جائے پھر 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات 1 مرتبہ بلند آواز سے اور خواتین 1 مرتبہ آہستہ آواز سے تکبیرات پڑھیں گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج۔ اس سے پہلے بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کی کبریائی کو بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کریں۔ 7واں کام جو صرف ان دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ ہے صاحب نصاب، صاحب استطاعت لوگوں کا قربانی کرنا۔ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں اپنے مال میں سے جانور خریدنا یا جانور پالنا، پھر اس جانور کی گردن پر چھری چلانا۔ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہو، وہ لوگ جو صاحب نصاب ہو، ان کے لیے ضروری اور واجب ہے ان دنوں کے اندر قربانی کرنا۔ اور یہ قربانی صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں۔ قرآن کریم کا 17واں پارہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تھی۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس پر قربانی نہ ہو۔ ہر نبی نے قربانی پیش کی ہے اور ہر نبی کی امت نے قربانی پیش کی ہے۔ ہر امت پر قربانی ضروری تھی اور ہر امت نے قربانی دی ہے، ہر نبی نے بھی قربانی دی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے، آپ کے مبارک وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہاں اور سہولتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے قربانی کے بارے میں بھی اس امت کو بہت ساری سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ قربانی وہاں بھی تھی، قربانی ہماری امت میں بھی ہے، اس امت کے اندر بھی ہے، لیکن ختم نبوت کی برکت سے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کو سہولتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آسانیاں عطا فرمائی۔ کون سی آسانیاں؟ پہلی امتوں میں سے بعض امتیں وہ تھی جن کے لیے قربانی کی جگہ مقرر تھی، اسی جگہ پر جا کر قربانی کرتے تو قربانی ہوتی، اگر اس جگہ سے ہٹ کر قربانی کرتے ان کی قربانی نہیں ہوتی تھی۔ اس قربانی کرنے کے لیے وہ کئی دن کا سفر کرتے۔ کدھر جا رہے ہو؟ قربانی کرنے کے لیے۔
اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ کئی دنوں کا سفر کرتے تھے اور خاص جگہ پر پہنچ کر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے. آپ علیہ السلام کی برکت سے دیکھیے اللہ اس امت کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کی کہ آپ نے فلاں جگہ پر قربانی کرنی ہے. پاکستان والے پاکستان میں کریں، ہندوستان والے ہندوستان میں کریں، عرب والے عرب میں کریں، امریکہ والے امریکہ میں کریں. جو مسلمان جس جگہ پر ہے اور جہاں پر عبادت یہ کرنا چاہے، قربانی کرنا چاہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگر اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر فرما دیتے کہ اسی جگہ پر آ کر قربانی کرنی ہے، آپ بتائیں میں اور آپ کیا کرتے؟ اگر ہمارے لیے کوئی جگہ مقرر ہو جاتی کہ بیت اللہ میں آ کر کرنی ہے، مکہ مکرمہ آ کر کرنی ہے، ہر بندہ سفر کیسے کرتا اور وہاں تک کیسے پہنچتا؟ اللہ پاک نے حضور کی برکت سے ہمیں پہلی سہولت یہ عطا فرمائی، اس امت کے لیے قربانی کی کوئی جگہ مقرر نہیں. اپنے گھر میں کرے، اپنے زمین میں جا کر کرے، جہاں چاہے کرنا چاہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. یہ امت کو ایک سہولت ملی ہے. دوسری سہولت جو اس سے بھی بڑی ہے، اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. قرآن کریم کا 4واں پارہ اور قرآن کریم کا 6واں پارہ بتاتا ہے پہلی امتوں کے لیے قربانی اس کی صورت یہ تھی، جو چیز قربانی کرتے اسے کھلے میدان میں چھوڑ دیتے. اگر آسمان سے آگ آتی اسے جلا کر خاک کر دیتی، یہ دلیل ہوتی کہ بندے کی قربانی قبول ہے. اور اگر آسمان سے آگ نہ آتی یا آتی لیکن جلائے بغیر چلی جاتی، یہ دلیل ہوتی کہ بندے کی قربانی قبول نہیں. یعنی ان کی قربانی کے قبول یا نہ قبول ہونے کا فیصلہ دنیا کے اندر ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، ہمارے اوپر اللہ نے ستاری والی چادر ڈال دی. امت محمدیہ کی قربانی قبول ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ دنیا میں نہیں فرماتے، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے. دنیا کے اندر نہیں پتا. اب دیکھیں اگر میں قربانی کرتا، آسمان سے آگ نہ آتی یا آتی اور جلا کر نہ جاتی، لوگ سمجھتے انگلیاں اٹھاتے، دیکھیں اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کبھی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے. فرمایا کہ اپنے جانور کو ذبح کر دو، کس کی قبول ہے کس کی قبول نہیں، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے. اللہ نے اس امت کو اگر دنیا کی رسوائی سے بچایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور اللہ نے یہ امت کو سہولت عطا فرمائی ہے تو آپ کی برکت سے عطا فرمائی ہے. اچھا، اگر پہلی امتوں کی طرح اس امت کی قربانی کے قبول ہونے کا فیصلہ دنیا میں ہوتا، اس کا ایک نقصان اور کیا ہوتا؟ لوگ حسد کرتے، دشمنی کرتے، لوگ بساطت جان لینے میں آ جاتے. آپ نے سن رکھا ہے دنیا کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا، حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. اس کی بنیاد یہ قربانی تھی کہ اس کی قربانی قبول کیوں ہے اور میری قبول کیوں نہیں، اس کی عبادت قبول کیوں ہے اور میری عبادت قبول کیوں نہیں. اسی بنیاد پر حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اگر امت محمدیہ میں معاملہ یوں ہوتا، ایک بندے کی قربانی قبول دوسرے کی قبول نہیں، تو جس کی قبول ہے لوگ اس کے ساتھ حسد کرتے، دشمنی کرتے، نفرت کرتے، کینہ اور بغض پالتے. اللہ تعالیٰ نے امت کو حسد سے بچانے کے لیے امت کے امور پر پردہ ڈال دیا، انسانوں کے اوپر ستاری کی چادر ڈال دی. فرمایا قربانی کرو، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کس کی قربانی قبول ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہے. ایک اور سہولت جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی، وہ سمجھیے پہلی امتیں اگر قربانی کرتی، جو چیز وہ قربانی کرتے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اپنی قربان شدہ چیز رکھ دی، آسمان سے آگ آئی اس نے جلا کر راکھ کر دیا. امت محمدیہ کے لیے کیا ہے؟ آپ قربانی کریں. بہتر کیا ہے؟ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا غریبوں کے لیے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، سارا صدقہ کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، سارا خود استعمال کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے، ثواب کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے کہ انسان قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے. پہلی امتیں یہ چیزیں خود استعمال نہیں کرتی تھی. اللہ کے نبی کی برکت سے امت کو سہولت کیا ملی ہے؟
قربانی کے جانور پر چھری چلا دو، اب جی چاہے تو اس کو ذبح کر کے اس کو تقسیم کر دو، جی چاہے تو رشتہ داروں کو دے دو، جی چاہے تو خود کھا لو۔ اگر امت کو یہ سہولت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ تو قربانی ہر امت میں تھی لیکن ان میں مشکلات تھی، اس امت کے اندر سہولتیں ہیں، ان کے لیے مشکلیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آسانیاں عطا فرمائی ہے۔ تو آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، جو بندہ صاحب استطاعت ہو اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب رہے۔ جو وسعت کے باوجود جانور ذبح نہیں کرتا، آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنا چہرہ بھی نہ دکھے، میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا، اتنی سخت وعید آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اور آپ نے ترغیب دے کر فضائل سنا کر امت کو سمجھایا آپ قربانی کرو۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا انہ لیاتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا وازلافہا، فرمایا جس جانور کو تم نے ذبح کر دیا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سینگ اٹھا کر اسے میزان میں رکھ کر وزن کر کے اللہ تمہیں اجر دیں گے۔ واشعارہا، اللہ تعالیٰ اس کے بال اٹھا کر نامہ اعمال میں میزان میں رکھ کر وزن کر کے تمہیں اجر دیں گے۔ وازلافہا، اللہ تعالیٰ اس کے کھوٹ اور کون اٹھا کر، اس کے ناخن اٹھا کر ان کا وزن کر کے اللہ پاک اس پر بھی تمہیں اجر دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا بکل اشارۃ حسنہ، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث بعد میں فرمایا اس جانور کو تم نے لیا، اسے پانی پلایا، تم نے اسے چارہ کھلایا، اس نے وہ پانی اور چارہ دونوں براز کی صورت میں، پیشاب کی صورت میں نکال دیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ ان چیزوں کا بھی وزن کر کے تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک ایک چیز پر اللہ اجر دے گی، ایک ایک چیز پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کا ذکر فرمایا، آپ نے بالوں کا ذکر فرمایا، آپ نے سینگوں کا ذکر فرمایا، آپ نے اس کے بال و براز کا ذکر فرمایا، آپ علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گوشت پر تمہیں اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ کلیجی پر اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ فلاں چیز پر اجر دیں گے۔ کیوں؟ یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم بالکل بیکار سمجھتے ہیں۔ بات ہم اتار کر پھینک دیتے ہیں، سینگ ہم کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اس کے کون کھول اور ناخن ہم انہیں پھینک دیتے ہیں، اسے پلایا جانے والا پانی ہم اسے کسی کھاتے کا نہیں سمجھتے۔ اللہ بات فرمانا چاہتے ہیں، حضور سمجھانا چاہتے ہیں، جن چیزوں کی تمہارے ہاں قیمت نہیں اللہ ان کی اتنی قدر کرتے ہیں، جن کی تمہارے ہاں کوئی قیمت نہیں اللہ ان پر تمہیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ پتہ ہے جن چیزوں کی تمہارے ہاں قیمت ہوگی اللہ ان پر کتنا اجر عطا فرمائے گی۔ جنہیں تم نے بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، اللہ پاک ان پر اجر دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو تم نے قیمتی سمجھا، جنہیں تم نے قیمتی سمجھا، اللہ پاک ان پر کتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو خیر ان دنوں میں ایک خاص عبادت جو اہل اسلام کرتے ہیں وہ ہے قربانی کی عبادت۔ صاحب نصاب لوگوں پر 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ 10 والے دن سورج نکلنے سے لے کر 12 ذی الحج سورج غروب ہونے تک صاحب استطاعت لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد قربانی نہیں، جیسے 10 سے پہلے قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوتی، اگر 12 کے بعد کریں گے وہ ایام قربانی نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں۔ میں نہیں کہتا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ عنہم اجمعین، فرماتے قربانی کے دن 3 ہیں، ایک 10 ذی الحج کا ویومان بعدہ اور 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحج یہ 10 کے بعد ہوں گے، اس کے بعد قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کرے، فرمایا کہ 3 دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، فلا یصبحن بعد الثالثہ وبقي في بيته شيئا او كما قال عليه الصلاه والسلام،
فرمایا جس بندے نے قربانی کی ہے 3 دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، یعنی 12 کے بعد جب 13 ہے اس کے گھر میں گوشت نہ ہو۔ جب 13 ذی الحج کو گھر میں گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تو پورا جانور ذبح کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ جب 13 ذی الحج کو قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں، پورا جانور ذبح کیسے کیا جائے گا؟ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، پریشان نہ ہو، یہ تو حضور نے فرمایا کہ جب 3 دن گزر گئے اس کے بعد گھر میں گوشت نہیں رکھنا، یہ آپ نے 1 سال حکم فرمایا۔ جب آئندہ سال آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا پچھلے سال میں نے تمہیں روکا تھا 3 دن کے بعد گوشت نہیں رکھنا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر صدقہ کرنا چاہو تو صدقہ کر لو، اگر استعمال کرنا چاہو تو استعمال کر لو، اور اگر گھر میں رکھنا چاہو تو گھر میں رکھ لو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ انسان ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کا اہتمام کرے، پورا سال اللہ نے عطا فرماتے، اس گوشت کو زیادہ سے زیادہ بچا کے رکھنا اور غربا کی ضرورتوں کا خیال نہ کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ باقی قربانی کے حوالے سے چند ایک باتیں ہم عرض کر دیتا ہوں، انہیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ قربانی کے دنوں میں اگر کوئی بندہ قربانی کرنا چاہے، کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ نمبر 1 بکری اور بکرا، نمبر 2 بھیڑ اور دمبا مینڈا، نمبر 3 گائے اور بیل، نمبر 4 کٹا اور بھینس، اور نمبر 5 اونٹ اور اونٹنی۔ یہ جانور وہ ہیں جنہیں قربانی کے اندر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بکرا کرنا چاہیں تو بکرا کر سکتے ہیں، دمبا کرنا چاہیں تو دمبا کر سکتے ہیں، اونٹ کرنا چاہیں تو اونٹ کر سکتے ہیں، گائے یا بچڑا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، بھینس یا کٹا کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی چیزیں تو وہ ہے جن کا کوئی بندہ انکار نہیں کرتا۔ بھینس کے بارے میں، کٹے کے بارے میں بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی قربانی نہیں تھی، اس کا وجود اس وقت عرب میں نہیں تھا، یہ بعد میں آئی ہے، یہ عرب کے اندر یہ بعد میں پہنچی ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں گے، ہم کہتے ہیں جس طرح دیگر جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان حدیث مبارک کی کتاب مسند الفردوس میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو بھینس ہے الجوامیز تجزی عن سبعۃ، فرماتے ہیں بھینس کی قربانی میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، حضرت علی المرتضی کا فتویٰ۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے، رضائی بیٹا کسے کہتے؟ جس نے کسی بندے کی بیوی کا دودھ پیا ہو بچپن کی حالت میں، یہ اس عورت کا بھی رضائی بیٹا ہوگا اور اس کا جو شوہر ہوگا ان کا بھی رضائی بیٹا ہوگا۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے آپ کی بیوی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے۔ ان کی رب میں آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ کا دودھ گردش کرتا تھا، یہ آپ کے رضائی بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی آدمی گائے ذبح کر سکتا ہے، اسی طرح جو بھینس ہے یہ بھی گائے کی طرح ہے، اسے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان 4 اماموں میں سے ایک ہیں جن کی فقاہت، جن کے اجتہاد اور جن کی امامت کو دنیا نے مانا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حضرت ذرا یہ بتائیں کیا بھینس کی قربانی میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ مسئلہ وہ ہے جس میں میرے علم کے مطابق کسی بندے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی میں 7 بندوں کے شریک ہونا، امام احمد فرماتے ہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ امت کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے۔ جس طرح کوئی بندہ قربانی کے اندر گائے ذبح کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی بندہ اگر بھینس ذبح کرنا چاہے، کٹا ذبح کرنا چاہے تو اسے ذبح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ حیرانگی والی بات ہے، کہتے ہیں عرب میں نہیں تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ ذرا ان سے پوچھئے اگر کسی بندے کے پاس گائے ہو اور مخصوص تعداد میں ہو 40 ہو، کیا اس بندے پر زکوٰۃ ہوگی؟
کہتے ہیں کہ زکات ہوگی. اچھا اگر کسی کے پاس بھینسیں اور گنٹے ہو اور اتنی ہو جتنی گائے کی مقدار ہے, ان پر بھی زکات ہوگی؟ کہتے ہیں پھر بھی ہوگی. اس کا معنی یہ ہے جیسے ہم نے زکات کے مسئلے میں گائے کے ساتھ بھینس کو شامل کیا, اسی طرح اگر قربانی کے مسئلے میں گائے کے ساتھ بھینس کو شامل کرنا چاہیے یہ بھی کر سکتے ہیں. زکات فرض ہے, قربانی واجب ہے. اگر فرض کے اندر آپ گائے کے ساتھ بھینس کو ملا سکتے ہیں تو وہ مسئلہ واجب ہے. اگر اس میں بھی آپ بھینس کو ملانا چاہیں تو بھینس کو ملا سکتے ہیں. تو قربانی کے جانور اگر بکرا وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں, طوطا کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں, اونٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں, گائے کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی مسلمان قربانی میں بھینس کی قربانی دینا چاہے تو بھینس کی قربانی بھی دے سکتا ہے. جو لوگ پہلے اس کو نہیں مانتے تھے اب الحمدللہ ان کی بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بھینس کی قربانی کو مانتی ہے اور اس کے جواز کا فتویٰ دیتی ہے کہ جس طرح باقی جانور ذبح کرنا جائز ہے اسی طرح گھنٹے کو اور بھینس کو ذبح کرنا یہ بھی جائز ہے. دوسرا مسئلہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے سمجھ لیں. اگر آپ نے جانور ذبح کرنا ہے چھوٹا, چھوٹے سے مراد ہے بکرا یا بکری, بھیڑ یا بکرا, یہ ایک بندے کی طرف سے ہو سکتی ہے, اس میں شرکت جائز نہیں ہے. ایک بندے پر قربانی واجب ہے, چھوٹا جانور ایک ذبح کرے گا. اور اگر کوئی بندہ بڑے جانور میں, بڑے جانور سے مراد بیل, کٹا یا اونٹ, ان میں اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. 7 سے کم ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں, لیکن 7 سے زیادہ ہونا چاہے 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. آپ چاہیں اپنی قربانی کریں, آپ چاہیں والدین کی طرف سے کریں, آپ چاہیں کسی بزرگ کی طرف سے کریں, آپ چاہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں. واجب قربانی اس کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے, نفلی قربانی اس کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہے اس کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. آپ علیہ السلام کی طرف سے کریں, آپ کے صحابہ کی طرف سے کریں, امت کے ائمہ کی طرف سے کریں, والدین کی طرف سے کریں. اصال ثواب کے لیے قربانی کرنا یہ جائز ہے. ہمارا عقیدہ ہے جب تک کوئی بندہ دنیا میں ہو نیک اعمال کرے اللہ اس کو اجر دیتے ہیں, اور جب دنیا سے چلا جائے ان کے جاننے والے, ان کے ماننے والے, ان سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار اگر ان کی طرف سے قربانی کرے اللہ ان کا اجر بھی جانے والوں کو عطا فرماتے ہیں. اور شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عمل کیا تھا؟ آپ کی زندگی کا عمل یہ تھا, آپ جب بھی قربانی کا موقع آتا آپ 2 قربانیاں کرتے, فرماتے ایک میری طرف سے اور ایک میرے پیغمبر کی طرف سے. حضرت علی ہر سال ہمیشہ 2 قربانیاں کرتے, ایک اپنی طرف سے کرتے اور ایک آپ علیہ السلام کی طرف سے کرتے. اس موقع پر علامہ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے, فرماتے اللہ جس بندے کو توفیق عطا فرمائے اسے چاہیے جس طرح اپنی قربانی کرتا ہے اپنے پیغمبر کی طرف سے بھی کرے. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ حضور وہ ہے جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی وہ ہیں جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں توحید عطا فرمائی, نبوت عطا فرمائی, دین عطا فرمایا. جس پیغمبر کی برکت سے اللہ نے سب کچھ دیا, پھر مومن کا حق بنتا ہے اللہ اگر توفیق عطا فرمائے تو نبی کی طرف سے بھی قربانی کرے. یہ اصال ثواب کی قربانی ہوگی. اور اس نظریے کے ساتھ ہماری قربانی سے حضور کا فائدہ نہیں ہوگا, ہماری قربانی سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ تو وہ ہے جن کے درجات پہلے سے بلند ہیں, آپ تو وہ ہے جن کا مقام پہلے سے اعلیٰ ہے. اس نظریے کے ساتھ, اس فکر اور سوچ کے ساتھ اپنے نبی کے نام پر قربانی کریں گے اللہ حضور کی برکت سے ہماری قربانی بھی قبول فرما لیں گے. اصال ثواب کی نیت سے قربانی کرنی چاہیے. والدین دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی کریں. اور اس موقع پر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں جس طرح آپ نے اپنی قربانی کی اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں. اگر کسی کے اصال ثواب کے لیے کرے, اصال ثواب کے اندر بھی یہی حکم ہے, آپ گوشت کے 3 حصے کر سکتے ہیں, ایک رشتہ داروں کے لیے, ایک اپنے لیے اور ایک غربا کے لیے. ہاں اگر کسی کے والدین نے وصیت کی تھی ہمارے جانے کے بعد ہماری طرف سے قربانی کرنا,
اب اگر یہ قربانی کریں گے اس قربانی کا گوشت خود استعمال نہیں کر سکتے بلکہ سارا کا سارا علماء کو دینا یہ ضروری ہوگا. اگر وہ وصیت کر کے جائے پھر گوشت استعمال آپ نہیں کر سکتے. تو بڑے جانور کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. 7 سے کم ہو جائے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن 7 سے زیادہ ہو کسی شریک کا حصہ پورے حصے سے کم ہو تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. بڑے جانور کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ قربانی کے حوالے سے، جو جانور آپ نے ذبح کرنا ہے، جس جانور کی آپ نے قربانی دینی ہے اس کی عمر کتنی ہو. اگر جانور ہے چھوٹا بکرا یا دمبا 1 سال کا ہو، اگر جانور ہے بڑا کٹا یا بیل یہ 2 سال کا ہو، اور اگر جانور اونٹ کی شکل میں ہے تو یہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے اندر عمر کا جو اعتبار ہوگا وہ اسلامی سال کا ہوگا، 21ویں سال کا نہیں ہوگا. اگر کوئی جانور ایسا ہے آپ کی بکری نے 8 ذی الحج کو بچا دیا بکرا، آپ آئندہ سال اس کی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 1 سال 2 دن کا ہو چکا ہے. اگر کوئی عید والے دن پیدا ہوا آپ اس کو 11 ذی الحج کو ذبح کر سکتے ہیں. بکرا اور دمبا 1 سال کا، بیل اور بھینس اور کٹا یہ 2 سال کے، اور اگر اونٹ ہو تو یہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے. ہاں ایک گنجائش دمبے کے بارے میں موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا. اس کا معنی جو ہم کرتے ہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں آپ جانور ایسا ذبح کرو جس کی عمر مکمل ہو، جس کی عمر پوری ہو. الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزءا من الظان. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس جانور بکرا بیل یا بڑی عمر والا نہیں ہے، اس کے پاس ایک دمبا ہے جو 6 ماہ کا ہے لیکن لگتا 1 سال کا ہے، اگر 6 ماہ کا دمبا ذبح کرنا چاہے تو 6 ماہ کا دمبا ذبح کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا یہ صرف دمبے کے بارے میں ہے، بھیڑ کے بارے میں ہے، بکری یا بکرے کے بارے میں نہیں. 6 ماہ کا ہے لیکن کتنا بڑا ہے کہ لگتا 1 سال کا ہے، اگر اسے 1 سال کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو 6 ماہ کا بھی 1 سال کا لگے. یہ بکری اور بکرے کے لیے اجازت نہیں، فقط دمبے کے لیے اجازت ہے. تو چھوٹا جانور 1 سال کا، دمبا 6 ماہ کا جو لگتا 1 سال کا ہو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر بڑا جانور ہے گائے یا بھینس کی صورت میں یہ 2 سال کا ہو، اگر اونٹ یا اونٹنی ہے تو یہ 5 سال کا ہو. اس کے لیے دودا ہونا، 2 دانتوں کا گر جانا یہ ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے جانور کی عمر تو 2.5 سال ہے لیکن اس کے دانت نہیں گرے. یاد رکھنا اگر عمر پوری ہو اور دانت نہ گرے ہو تب بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن عمر تھوڑی ہو اور دانت گر جائے اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو بیپاری ہوتے ہیں، بعض ہمارے کسان ذمہ دار بھائی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کے دانت گرا دیتے ہیں، بعض چیزیں کھلا کر کچھ چیزیں باندھ کر. اس کے لیے قربانی نہیں ہوگی. جانور کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے. جانور کے 2 دانتوں کا گرنا یا دودا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. قربانی کے حوالے سے چوتھا مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ جانور کے اندر بڑے قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، میں اپنے بیٹے کا عقیقہ کرتا ہوں، بیٹی کا عقیقہ کرتا ہوں، اس کے بارے میں سمجھ لیں. عقیقے میں بہتر تو یہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے 2 چھوٹے جانور اور بیٹی کی طرف سے 1 چھوٹا جانور ذبح کیا جائے، بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا. لیکن اگر کوئی بندہ بڑے جانور میں الگ حصہ ڈالنا چاہے قربانی کے موقع پر 4 حصے قربانی کے، 3 حصے عقیقے کے، 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقے کے، 6 حصے قربانی کے، 1 حصہ عقیقہ کا، تو یہ بالکل جائز ہے. اس میں کسی قسم کی حرج نہیں ہے. قربانی والوں کی قربانی ہو جائے گی اور جو دیگر عقیقے والے ہیں ان کا عقیقہ ہو جائے گا. پھر بھی بہتر یہ ہے کیونکہ حدیث مبارک میں چھوٹے جانور کا تذکرہ ہے اس لیے چھوٹا جانور ذبح کیا جائے. لیکن اگر کوئی بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہے تو عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتا ہے. اس موقع پر اللہ پاک جن کو توفیق عطا فرمائے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر قربانی کا جانور لے اور اس کی گردن پر چھری چلے. اللہ کا حکم سمجھ کر قربانی پیش کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرے. اس موقع پر یہ ذہن بنانا کہ دیکھیں یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، جانور کے گردن پر چھری چلی جا رہی ہے. جانور کو ذبح کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے.
ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے. ہمارے حضرت دامت برکاتہ العالیہ اس موقع پر بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے بابا ہم اسے غیر کے نام پر نہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. ہم اسے غیر کے نام پر نہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. اور حدیث مبارک کے مطابق اگر کوئی مسلمان اللہ کے نام پر جان دے اس مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی. اگر جانور اللہ کے نام پر جان دے گا تو اسے بھی تکلیف نہیں ہوگی. حدیث مبارک میں ہے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے حضور فرماتے ہیں اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی بندے کو چیونٹی کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے. ویسے اگر کسی بندے کو مارے تو کتنا درد ہوتا ہے لیکن جو اللہ کے نام پر جان دے گا پھر درد بھول جاتے ہیں تکلیفیں بھول جاتی ہیں. اس لیے آپ ہر سال دیکھتے رہتے ہیں جس جانور کو قربانی کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ ایسے ہوتے ہیں اگر انہیں کہہ دیا جائے نا بھی اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ کتنی ویڈیو موجود ہے وہ فوراً لیٹ جاتا ہے. اللہ کے نام پر تمہیں ذبح کرتے ہیں وہ فوراً گردن کو جھکا لیتا ہے. تو ہم غیر اللہ کے نام پر نہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے نام پر ذبح کریں گے اس میں تکلیف نہیں ہوگی. تو بالخصوص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے ان تعلیمات کو دیکھا جائے. آپ فرماتے چھری پہلے سے تیز کر لو. اس جانور کو جب لے کر جاؤ اسے گھسیٹ کر نہیں لے کر جانا سختی کے ساتھ کھینچنا نہیں ہے. جب اسے گرانے لگو تو زیادہ سختی کے ساتھ نہیں گرانا. جب آپ اسے لٹا دو اس کے سامنے تم نے چھری بھی تیز نہیں کرنی. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا. آپ نے جو اتنی باتیں ارشاد فرمائی ہے آپ علیہ السلام کے بتانے کا مقصد یہ ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا ان کے ساتھ کبھی ظلم والا معاملہ نہ کرنا. اسی طرح بعض لوگوں کو اس موقع پر غلط فہمی ہوتی ہے اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیں ایک طرف غریب ہے اس کی ضرورت ہے آپ غریب کو پیسے دے دیں جانور ذبح نہ کریں. آپ کو ہسپتال بنا دیں جانور ذبح نہ کریں. آپ کسی کی بیٹی ہے اس کی شادی کا مسئلہ ہے اسے پیسے دے دیں جانور ذبح نہ کریں. اتنے جو جانور ذبح کرتے ہو ان کی بجائے اگر کوئی خیراتی ادارہ قائم کر لو کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر لو وہ بہتر نہیں ہے. یاد رکھنا شریعت مطہرہ میں ایک عبادت کا مقابلہ دوسری عبادت سے نہیں ہوتا. عبادات کا مقابلہ عبادات سے نہیں ہوتا بلکہ عبادات کے مقابلے میں دنیاوی معاملات لے جاتے ہیں. اور یہ بات کرنے والے کون ہوتے ہیں میڈیا پہ آ کر جن کی کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہوتی ہیں لاکھوں روپے کے موبائل ہوتے ہیں اربوں روپے کی پراپرٹی ہوتی ہے ان کے بدلے کی حیثیت ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں کہیں گے گاڑی بیچ کر کسی غریب کو دے دو اپنا موبائل بیچ کر کسی غریب کو دے دو گھر چھوٹا بنا لو کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر لو. یہ نہیں کہیں گے. جب بھی کہیں گے عبادات کے بارے میں کہیں گے حج کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کو دے دو قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی کو صدقہ خیرات کر دو. یاد رکھنا حدیث مبارک کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے دنوں میں مسلمان جتنی بھی عبادات کرتے ہیں جتنا محبوب اللہ کے جانور کا خون بہانا ہے اتنی محبوب عبادت اللہ کو دعا نہیں ہے. سب سے پسندیدہ عبادت ان دنوں میں کون سی ہے جانور کو ذبح کرنا. پھر ہم مسلمان تو وہ ہیں جن میں اللہ نے زکات کا حکم رکھا تاکہ غریب کی ضرورت پوری ہو. ہمیں صدقۃ الفطر کا حکم دیا تاکہ غریب کی ضرورت پوری ہو. ہمیں عشر ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ غریب کی ضرورت پوری ہو. حیرانگی کی بات یہ ہے ایک بندہ کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کر اربوں کے بدلے میں رہ کر لاکھوں روپے کا موبائل لے کر کہتا ہے 25-30 ہزار کی قربانی نہ کرو کسی غریب کو دے دو کسی کا بھلا ہو جائے گا. ہم کو تو یوں نہ کہو بلکہ یوں کہنا چاہیے بڑی کوٹھی بنانے کی بجائے چھوٹا سا کمرہ بنا لو کسی غریب کو باقی پیسے دے دو. کہتے نہیں ہماری ضرورت ہے. اپنی ضرورت پر غریب کی ضرورت کو ترجیح نہیں دے رہے. لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہ اس موقع پر غریب کا خیال کرنا چاہیے غریب کا خیال کرنا چاہیے. شریعت بھی کہتی ہے ہمارا نبی بھی کہتا ہے ہمارا دین بھی کہتا ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ کا حکم کیا ہے. عبادت اللہ کے حکم کا نام ہے. اللہ فرمائے صدقہ کرو صدقہ کرنا عبادت ہوگا. اللہ فرمائے جانور ذبح کرو جانور ذبح کرنا عبادت ہوگا. تو آنے والے دنوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں عبادات کا اہتمام کریں.
اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، فرض کے ساتھ ساتھ واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام فرمائے، اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائے جانور کی قربانی بھی کریں، صاحب استطاعت لوگ اللہ کے حکم کو سمجھ کر رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے اپنے جانوروں کو ذبح کریں۔ اس حوالے سے آخری بات، جو لوگ قربانی کی نیت کر چکے ہیں یا جنہوں نے قربانی کرنی ہے، حدیث مبارک کے مطابق انہیں چاہیے یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج، یعنی جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کریں، اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں اور اپنے جسم کے ان بالوں کو بھی نہ کاٹیں جن کی شریعت میں کاٹنے کی اجازت ہے۔ ناخن بھی نہ کاٹیں اور بال وہ نہ کاٹیں جن کی کاٹنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ جن بالوں کے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے وہ اب بھی نہ کاٹیں، قربانی کے بعد بھی نہ کاٹیں۔ جن کی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، سر کے بال کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے، مونچھوں کے بال کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں، بغل کے نیچے کے بال کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں، ناک کے نیچے کے بال کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں، داڑھی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں۔ یہ بال وہ ہے جن کی شریعت میں کاٹنے کی اجازت ہے۔ اس لیے جو بندے قربانی کی نیت کر چکے ہیں وہ قربانی کرنے تک اپنے بال بھی نہ کاٹے، اپنے ناخن بھی نہ کاٹے، اور جن بالوں کے کاٹنے کی اجازت نہیں وہ پہلے بھی نہیں کاٹنے، قربانی کرنے کے بعد بھی نہیں کاٹنے۔ لیکن یہ حکم مستحب ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بال کاٹنے تو قربانی نہیں ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں کاٹ لی جائے قربانی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی کا ثواب انشاءاللہ پورا ملے گا۔ ہاں البتہ جو شریعت کا حکم تھا، ایک مستحب عمل تھا، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے ان دنوں والے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں کے اندر اللہ پاک جن اعمال سے راضی ہوتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں انسانوں پر برستی ہیں۔ اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کی نافرمانی سے پوری زندگی عموماً اور ان دنوں میں خصوصاً میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔